بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑھتی عمر کے ساتھ وہ تبدیلیاں جو ہر انسان رفتہ رفتہ محسوس کرنے لگتا ہے، ماں باپ، بہن بھائیوں، شریک حیات، بچوں اور دوستوں سے محبت میں کمی آنا، اور اب جا کر خود سے محبت کرنا۔ انسان بزرگوں کو یہ نہیں کہتا کہ یہ بات تو آپ پہلے بھی کئی بار سنا چکے ہیں، بلکہ سمجھ لیتا ہے یہ قصے بزرگوں کے دل کا راستہ ہوتے ہیں جو انہیں ماضی میں لے جاتے ہیں۔ انسان سمجھ لیتا ہے کہ غلط بات پر کسی کو شرمندہ کرنا، ہر کسی کو درست کرنا میری ذمہ داری نہیں، سکون درستگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ ناظرین، کھانوں میں زیتون کا تیل استعمال کرنے سے چربی پگھلتی ہے، میٹابولزم تیز ہوتا ہے اور وزن میں کمی آتی ہے۔ سانس کی بندش ہو تو تلسی، ادرک اور شہد کا قہوہ صبح و شام پئیں۔ پھیپھڑوں کی صفائی ہوتی ہے اور سانس کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر گرمی میں جلد پر دانے نکل آئیں تو چاول کا آٹا، ملتانی مٹی اور عرق گلاب ملا کر لیپ کریں۔ جلد ٹھنڈی ہوتی ہے، پسینے کے دانے خشک ہو جاتے ہیں اور خارش بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کی جلد بے جان لگے تو ہفتے میں ایک بار انڈے کی زردی، لیموں اور بیسن کا ماسک لگائیں۔ جلد میں نکھار آتا ہے، جلد کی چمک بڑھتی ہے اور مردہ خلیے ختم ہوتے ہیں۔ اگر ہڈیوں یا جوڑوں میں درد ہو تو سونڈ، ہلدی اور ادرک ملا کر کہوہ بنائیں اور روزانہ پئیں۔ جوڑوں اور ہڈیوں کی درد میں واضح طور پر کمی آتی ہے۔ ناظرین، بالوں کو لمبا اور مضبوط کرنا چاہتے ہو تو ہفتے میں 2 بار آملہ کا پیسٹ لگائیں۔ اگر کھانا ہضم جلدی نہ ہو تو کھانے کے بعد سونف اور مصری چبائیں۔ نظر کی کمزوری کے لیے سونف اور مصری کا سفوف روزانہ رات کو 1 چمچ کھائیں۔ ناظرین، یہ سفوف دماغ اور آنکھوں کو طاقت دیتا ہے اور نظر تیز ہو جاتی ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں جلتے ہوں تو ناریل کا تیل اور کافور ملا کر رات کو لگا کر سوئیں۔ یہ جسمانی حرارت کو کم کرتا ہے، جلن کی کیفیت دور ہوتی ہے اور آپ سکون محسوس کرتے ہیں۔ ناظرین، رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو بھی دو، اور فضول خرچی نہ کرو۔ سورہ بنی اسرائیل۔ نبی پاک کے 2 ارشادات عالی شان۔ نمبر 1، جو چاہے کہ اس کے رزق میں وسعت دی جائے اور اس کی موت میں دیر کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے، صحیح بخاری۔ نمبر 2، رشتے ناطے کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، صحیح مسلم۔ ناظرین، قرآن پاک میں کم از کم 8 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں سے حسن سلوک کا فرمایا ہے۔ اگر رشتہ دار غریب ہو تو ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر رشتہ دار بیمار ہو تو ان کی مزاج پرسی کیجیے۔ رشتہ داروں کی خوشی اور غمی میں ضرور شرکت کریں۔ ناظرین، اگر رشتہ داروں کی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے تو اس پر صبر کرنا اور تعلق قائم رکھنا بہت ثواب کا کام ہے۔ اگر نظر کمزور ہو یا اعصابی تناؤ کا مسئلہ ہو تو رات کو سونے سے پہلے 5 عدد بادام، 1 چمچ سونف اور چٹکی بھر مصری کو پیس کر سفوف بنا لیں۔ روزانہ نہار منہ نیم گرم دودھ کے ساتھ اس سفوف کو استعمال کریں۔ آپ کی نظر تیز، اعصاب کا تناؤ کم اور سفید موتیا پن دور ہونے لگتا ہے۔ ہر وقت سستی اور تھکاوٹ رہتی ہو تو ٹھنڈے دودھ میں شہد ملا کر پئیں۔ اگر پاؤں کے ناخن ٹوٹتے ہوں تو رات کو زیتون کا تیل لگا کر موزے یا دستانے پہنیں، ناخن آہستہ آہستہ مضبوط ہو جائیں گے۔ نظام ہضم کو صاف کرنا ہو تو ہفتے میں 1 بار سادہ نیم پتوں کا کہوہ پی لیں۔ دل تیز تیز دھڑکنے کی پرابلم ہو تو صبح اٹھ کر سب سے پہلے خالی پیٹ 1 کشمش چبائیں، دل کی دھڑکن خود بخود متوازن ہونے لگے۔ بال گرنے کا مسئلہ ہو تو زیتون اور ناریل تیل مکس کر کے ہفتے میں 1 بار لگائیں۔ پانی کا زیادہ استعمال تھکن، درد اور سوجن دونوں کو ایک ساتھ رخصت کر دیتا ہے۔ متلی آتی ہو تو ادرک یا پودینے کا کہوہ پی لیں۔ ناظرین، گرمی دانے
یا الرجی کی شکایت ہو تو نہانے سے پہلے جسم پر تلسی اور سندل کا پانی چھڑکیں۔ الرجی اور گرمی دانے کنٹرول میں رہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جلد ٹھنڈی رہتی ہے اور خارش نہیں ہوتی۔ ناظرین، اگر آپ کی آنکھوں میں سوجن ہو تو ٹھنڈے کھیرے کے سلائڈ بنا کر اپنی آنکھوں پر رکھیں۔ انشاءاللہ سوجن میں آرام آتا ہے، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے اور آپ کی نظر تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ معدہ بار بار اگر خراب ہو تو آپ پودینہ اور لیمبو ملا کر کھانے سے پہلے چبائیں۔ آپ کا نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور کھانا آپ کو آسانی سے ہضم ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، تربوز کھانے سے پانی کی کمی آپ میں دور ہوتی ہے اور گرمی کی تھکن سے بچاتا ہے۔ خواب میں رونا یا دانت گرتے دیکھنا طویل عمر کی طرف اشارہ ہے۔ اگر ہچکی نہ رکے تو ایک قطرہ شہد ایک گلاس پانی میں ڈال کر پئیں، ہچکی فوراً بند ہو جائے گی۔ نزلہ زکام کی زد ختم کرنے کے لیے آپ اجوائن اور سونف والا قہوہ بنا کر پئیں۔ ناظرین، اگر بار بار آپ کے منہ میں چھالے نکلنے کا مسئلہ ہو تو دن میں 2 بار ناریل پانی ضرور پئیں، منہ کی گرمی دور ہوتی ہے، چھالے جلدی ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کے منہ کی اندرونی صفائی ہوتی ہے۔ اگر آپ کا دل بار بار گھبرائے تو سیب کا رس، سونف اور عرق گلاب کا قہوہ بنا کر پی لیں۔ آپ کے دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے، آپ کے دماغ کو سکون ملتا ہے اور آپ کا ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ ناظرین، نیند کی کمی ہو تو رات کو سونے سے پہلے کشمش دودھ میں ملا کر پئیں، آپ کو گہری نیند آئے گی اور ذہنی تھکن بھی دور ہو جائے گی۔ بچوں کے قد کی نشو و نما کو بہتر بنانے کے لیے روزانہ صبح نہار منہ آپ دودھ، شہد اور کھجور بچوں کو کھلائیں۔ دودھ کیلشیم سے بھرپور ہونے کی وجہ سے آپ کے بچوں کی ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے اور ان کے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر وزن تیزی سے بڑھ رہا ہو تو صبح نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں لیمو اور شہد ملا کر پئیں۔ خوش رہنے کے 3 رہنما اصول۔ نمبر 1، شکر گزار بنیں۔ ناظرین، جو ہے جب وہی کافی لگنے لگے تو دل میں سکون اترتا ہے۔ نمبر 2، کم تقابل زیادہ قناعت۔ دوسروں کی زندگی دیکھ کر نہیں، اپنی نعمتیں گن کر جینا سیکھو۔ نمبر 3، اپنوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ رشتے ناظرین جب دل سے نبھائے جاتے ہیں تو آپ کا دل خوش رہتا ہے۔ نمبر 4، غیر ضروری بوجھ چھوڑنے کی کوشش کریں۔ ہر بات، ہر شکایت دل میں نہ رکھیں، یہ آپ کی خوشی چھین لیتا ہے۔ ناظرین، اگر کسی انسان کا اعتماد بری طرح ٹوٹ چکا ہو اور وہ اب کسی پر بھروسہ نہیں کر پا رہا تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے اپنے درد کو تسلیم کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ قبول کرے کہ آپ کا دل دکھا ہے، اس کا انکار نہ کرے۔ اپنے جذبات کو دبائے مت، بلکہ کسی محفوظ جگہ جیسے کسی اچھے دوست یا کسی اچھے ماہر نفسیات سے بات کرنے سے اپنے احساسات کو باہر نکالیں۔ خود پر دوبارہ اعتماد پیدا کریں۔ اکثر جب دوسروں پر سے اعتبار اٹھتا ہے تو اس کی جڑ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کا خود پر اعتماد بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ آپ کی سوچ، احساسات اور راز قیمتی ہے۔ اگر کوئی اور اس کی قدر نہیں کر سکا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ دوسری بات، ناظرین، اعتماد ایک جذباتی عمل ہے جو آہستہ آہستہ بنتا ہے، اور اگر ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ بننے میں وقت اور محنت لگتی ہے۔ جب کوئی اپنا درد یا راز کسی کو بتاتا ہے اور وہ راز افشا ہو جائے تو انسان کو شدید شرمندگی، غصہ اور خود پر شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ جب اپنے بھی ساتھ نہ دیں تو انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تب کرنا کیا چاہیے؟ دوسروں کے لیے حدود مقرر کریں۔ دوبارہ اعتماد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً ہر بات سب کو بتا دیں۔ آپ کو سیکھنا ہوگا کہ کس کو کیا بتانا ہے، کب بتانا ہے اور کب چھپا رہنا بہتر ہے۔ یہ جذباتی حفاظت کا حصہ ہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو آزمائیں، سب پر اعتماد نہ کریں لیکن سب کو مشکوک بھی نہ سمجھیں۔ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کر کے دیکھیں کہ کون آپ کی بات کو سنبھالتا ہے اور کون نہیں۔
ناظرین، جو لوگ چھوٹی چیزوں میں رازداری رکھتے ہیں ان کو آپ بڑی باتیں بھی بتا سکتے ہیں، لیکن اگر ممکن ہو تو پروفیشنل مدد لیں۔ ناظرین، آپ کو لگے کہ آپ کا دل بہت بھرا ہوا ہے، یا آپ ہر وقت شک میں رہتے ہیں، یا شدید ڈپریشن اور انزائٹی میں محسوس کرتے رہتے ہیں، تو آپ کسی ماہر نفسیات کے پاس ضرور جائیں۔ اس سے آپ کو ذہنی دباؤ کم کرنے میں مدد ملے گی، اور آپ کا اعتماد واپس آہستہ آہستہ بحال ہوگا۔ ناظرین، دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں، لیکن جلدی میں نہیں۔ جس نے آپ کا اعتبار توڑا اس کو معاف کرنا آسان نہیں، اور فوراً معافی بھی ضروری نہیں، لیکن معافی آپ کے دل کو بوجھ سے آزاد کر دے گی۔ معافی کا مطلب دوبارہ قریب کرنا نہیں، بس اپنے دل کو زہر سے بچانا ہے۔ آخری بات، اعتماد ایک پودے کی طرح ہے۔ اگر زمین زرخیز ہو، پانی ملے، روشنی ملے تو وہ دوبارہ اگ سکتا ہے۔ آپ کے اندر وہ زمین موجود ہے، صرف وقت، صبر اور صحیح ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، زندگی کا بوجھ ہلکا کرنا سیکھیں۔ ماہرین کہتے ہیں ہر شخص اپنے کندھے پر کوئی نہ کوئی بوجھ لیے پھرتا ہے، کبھی مسائل کا بوجھ، کبھی یادوں کا بوجھ، کبھی پچھتاووں کا بوجھ۔ لیکن یاد رکھیے، ہر بوجھ کے لیے دوا ضروری نہیں۔ کبھی کبھار صرف نیت بدلنے، نظر کا زاویہ بدلنے اور خیر بانٹنے سے دل کا دباؤ اتر جاتا ہے۔ کسی کو مسکرا کر سلام کرنا، کسی بچے کو چاکلیٹ یا گیند دے دینا، کسی کے لیے ٹھنڈا پانی رکھ دینا، کسی اجنبی کو دعا دے دینا، یہ سب ایسے کیمیکل فری علاج ہیں جو نہ صرف آپ کو سکون دیتے ہیں بلکہ دل کو روحانی شفا بھی عطا کرتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں، جو بوجھ انسان خود نہیں اتارتا وہ جسم، دل یا دماغ کہیں نہ کہیں تھکا ہی دیتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ آج اپنی گٹھڑی خود ہی اتار دیں، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دیں۔ دوا کے بغیر جینے کا لطف آج ہی محسوس کریں۔ ناظرین، دما کے لیے آزمودہ گھریلو نسخہ۔ دما ایک دائمی بیماری ہے، مگر چند قدرتی چیزیں اس شدت کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ اجزائے ترکیبی: لہسن کے جوے 2 عدد، شہد 1 چمچ اور 1 کپ پانی۔ بنانے کا طریقہ کار: رات کو سونے سے پہلے 1 کپ پانی میں 2 عدد لہسن کی جوئے ڈال کر ابالیں۔ پانی تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے پر اس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں۔ فوائد: ناظرین، سانس کی نالیوں کی سوجن کم ہو جاتی ہے، آپ کے جسم سے تمام بلغم خارج ہو جاتی ہے، سانس لینے میں آپ کو آسانی محسوس ہوتی ہے، آپ کی قوت مدافعت بہتر ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ نسخہ روزانہ استعمال کریں، خاص طور پر سردیوں میں۔ لیکن اگر شدید دمہ ہو تو ڈاکٹر سے رجوع لازمی کریں۔ اچھے اور مخلص لوگ جب زخم کھاتے ہیں تو شور نہیں مچاتے، وہ چپکے سے درد کو سنبھال کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ نہ بدلہ، نہ ڈرامہ، بس ایک خاموش فاصلہ۔ وہ پھر بھی مہربان رہتے ہیں، مسکراتے ہیں، مگر اندر کچھ ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اعتماد ختم، رشتہ بکھر جاتا ہے۔ اگر کوئی سچا اچھا انسان بغیر کچھ کہے چلا جائے، سمجھ لو اس نے تمہیں موقعوں پر موقع دیے ہوں۔ اب جب خاموشی اختیار کی ہے تو یہ اس کے صبر کا اختتام ہے۔ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ اچھے لوگوں کو آزمائش آئے، سچوں کو دکھ دیا جائے اور مخلصوں کو غلط سمجھا جائے تو یہ حیرانی کی بات نہیں، کیونکہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو صبر کرتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کے لیے جو ہمیشہ آرام میں۔ ناظرین، ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے۔ اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا ہے، وہ سب کچھ بہتر طور پر جانتا ہے۔ اللہ کی نظر سے کوئی چھپ نہیں سکتا، اس لیے خود کو سنوارنا ہی سب سے بڑی اور اصل عبادت ہے۔ ناظرین، انسانی جسم کا سب سے محنتی عضو دل ہے، جو پیدائش سے لے کر موت تک برابر دھڑکتا رہتا ہے۔
ایک औसत इंसान का दिल एक दिन में 1,15,000 दफा धड़कता है और 2,000 गैलन खून रोजाना पंप करता है। जानवरों में सबसे बड़ा दिल ब्लू व्हील का होता है। ये इतना बड़ा होता है कि इसकी शरियानों में एक 5 साल का बच्चा स्लाइड ले सकता है। ब्लू व्हील के दिल का औसत वजन 700 किलोग्राम से ज्यादा होता है। जानवरों में सबसे छोटा दिल पैरी फ्लाई का है। हशरातुल अर्ज में पैरी फ्लाई सबसे छोटा कीड़ा है, जिसकी जिसामत 0.5 से लेकर 1 मिलीमीटर तक होती है। इसके दिल का साइज आप खुद अंदाजा लगा लें कि कितना छोटा होगा। मौत अंजाम नहीं, एक नया आगाज है। आंख बंद होती है यहां और अगला जहां रोशन हो जाता है। जिंदगी का असल सफर आलमे बरजुक से शुरू होता है। हर किसी के लिए एक हद मुकर्रर करें। अगर किसी की बातें या रवैया आपकी इज्जत नफ्स को मजरूह कर रहा है तो वाजे करें कि यह काबिल कबूल नहीं। खामोशी को ताकत ना समझें, बल्कि सच को नरमी से कहना भी इबादत है। ताल्लुक निभाएं, खुद को मिटाए बगैर कि रिश्ते हमारे जज्बात की कदर करें। सिर्फ कुर्बानी नहीं मांगे। अपनी जात से मुखलिस रहें। जब तक आप खुद से सच नहीं बोलेंगे, कोई और आपसे सच नहीं निभाएगा। कभी कभी इंसान सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहता है। सामने वाले की ज्यादती, रवैये की तलखी, अल्फाज की जहरीली चुभन सब महसूस करता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। क्यों? क्योंकि इंसान समझता है कि वो शख्स अपना है, क्योंकि हम उसे खोना नहीं चाहते। हम कहते हैं चलो छोड़ो यार, बर्दाश्त कर लो, वो ऐसा ही है। और यही जुमला आहिस्ता आहिस्ता हमें अंदर से खोखला करने लगता है और हम ये भूल जाते हैं कि किसी को जिंदगी में रखना तब ही बेहतर होता है जब वो हमें जीने दे, वरना वो शख्स सिर्फ एक मुसलसल अजियत बन जाता है। एक जहर जो बज़ाहिर मीठा लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी खुदी, हमारे जज्बात, हमारी इज्जत नफ्स को मार रहा होता है। हम अक्सर कह देते हैं वो ऐसा नहीं था पहले, बस अब हालात ने उसे बदल दिया। लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा कि हमने अपने रवैये से उसे इजाजत दी कि वो हमें बार बार तोड़े और हम हर बार अपनी खामोशी को बर्दाश्त का नाम देते रहे। नाजरीन, खामोशी भी एक गुनाह बन जाती है। जब आप किसी की बुराई को नजरअंदाज करते हैं तो आप सिर्फ उस शख्स को नहीं, खुद को भी नुकसान दे रहे होते हैं। ये खामोशी आपकी रूह को दबाती है। ये खामोशी दूसरों को और ताकतवर बनाती है। ये खामोशी आखिरकार एक दिन अंदर ही अंदर चीख बदल जाती है। नाजरीन, हरा धनिया सूजन दूर करने का बेहतरीन जरिया है। हरे धनिये को ज्यादातर खानों की सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये कई बीमारियों को दूर करने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। इसके इस्तेमाल से आप जिल्द की एलर्जी, हाई टेंशन, कमजोरी और हड्डियां और दमे जैसी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। हाथ और पांव की सूजन को खत्म करने के लिए आप हरे धनिये की चाय का इस्तेमाल करें तो सूजन से निजात मिल सकती है। इसके लिए आपको हरे धनिये के पत्ते और साथ उसकी डंडियों को बारीक काट लेना है और एक एयर टाइट जार में बंद करके 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में रख दें। फिर 1 हफ्ते बाद जार को फ्रिज में से निकालें और इन्फ्यूजन बास्केट में 1 कप पानी में 1 चम्मच हरा धनिया शामिल करें और उसे अच्छी तरह पका लें। इसको जायकादार बनाने के लिए आप इसमें अदरक, शहद और नींबू भी शामिल कर सकते हैं। नाजरीन, ख्याल रहे कि ये चाय गर्म ही पीनी है। हम सब कुछ हासिल करने की दौड़ में इधर उधर भाग रहे हैं और वही सब कुछ खो बैठे हैं जो असल में हमारा हक था, हमारा था। वो क्या है? सुकून, सच और खुदी। नाजरीन, ये मुआशरा हमें सिखाता है कि नजर आने का फन सीखो, चाहे तुम्हारे अंदर कुछ बाकी ना बचे। यहाँ किरदार से ज्यादा कपड़े बोलते हैं, सच से ज्यादा लाइक्स की कीमत है और इंसानियत सिर्फ तब याद आती है जब कोई मर जाए।
ہم رشتے بھی نبھاتے ہیں بس دکھاوے کے لیے، اور خواب بھی دیکھتے ہیں بس سونے سے پہلے، کیونکہ جاگتے میں حقیقت بہت تلخ ہے۔ یہ زندگی اب جینے کا نام نہیں، برداشت کا دوسرا نام۔ دنیا کی سب سے سخت اور خاموش سزا یہ ہے کہ اللہ تمہارے دل سے اپنے ذکر کا ذوق چھین لے، دل دنیا کی فضول باتوں میں الجھا رہے، اور زبان ایسے جملے بولے جو تمہاری نیکیوں کو مٹا ڈالیں۔ جزاک اللہ۔